الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے فلسفے اور حکمت پر بات ہوئی عزیزان گرامی، اور اسی کے سلسلے میں گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے عزیزان، میں آج اپنے سامعین کرام کی خدمت میں، محترم ناظرین کی خدمت میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام پردے غیب میں جب ہیں، غائب ہیں اور ایک حکومت کو تشکیل نہیں دے سکتے ہیں، حکومت کو قائم نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر فرمان روائی اور حکمرانی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر امام کا فائدہ کیا ہے؟ اس غیبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو معزز سامعین، اس سوال کے لیے ہم نے جو ہے امام کی ہر زمانے میں ضرورت ہوتی ہے. عقل اس کو سمجھتی ہے کہ ہر زمانے میں رہبر اور رہنما ضروری ہے، الہی رہبر اور رہنما جو تمام دنیاوی اور دینی امور میں انسانوں کی اور اہل اسلام و اہل ایمان کی رہنمائی کرے، انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرے، راہ راست پر گامزن کرے، سیدھا راستہ دکھائے، رہنمائی کرے ان کی. اب عزیزان گرامی، جب ائمہ اطہار علیہم السلام موجود تھے تو کیا لوگوں نے، مختلف خاندانوں نے سازشیں کر کے کیا یہ امکان فراہم ہونے دیا تھا کہ ان ہستیوں کی جو اولیاء ہیں، جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام ہیں، کیا حکومت وہ قائم کر سکیں؟ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک امام علی علیہ السلام کے لیے وہ مختصر سا دور میسر آیا کہ خلافت راشدہ کے دور میں، جیسے اہل تسنن خلافت راشدہ کے دور کو پہلے 4 خلفاء کا زمانہ قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک چوتھے خلافت راشدہ میں چوتھے خلیفہ جو ہیں مسلمانوں کے، وہ امام علی علیہ السلام ہے. لہٰذا اس وقت لوگ جو ظلم و ستم تھا اور جو افراتفری تھی، جو اختلافات تھے، اس سے پریشان ہو کر سب کے سب ارد گرد جمع ہو گئے کثرت کے ساتھ. کتنا مجمع تھا اور وہ کیا کیفیت تھی، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، اور کس طرح لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر درخواست کی اور اصرار کیا کہ آپ جو ہے وہ حکومت اسلامی کی اور مسلم ریاست کی سرپرستی قبول کر لیں، اور لوگ بیعت کے لیے تقاضا کر رہے تھے. کس طرح مجمع، کثیر مجمع جو ہے وہ جمع ہوا تھا، کس طرح لوگوں کا تقاضا تھا، درخواستیں تھیں، اور کس طرح لوگ جمع ہو گئے تھے اور امید کر رہے تھے کہ آپ حکومت کو قبول کریں. اور ان کے شدید اصرار پر اور اس مجمع کے اتفاق پر اور سب کے اجماع پر اور اس طرح گڑ گڑانے اور درخواست کرنے پر امام علی علیہ السلام نے قبول کیا. تو وہ امام علی علیہ السلام کا دور، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کیا تاریخ میں یہ اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں جو روئے زمین پر سب سے بہترین انسان تھے، رسول اللہ کی اولاد سے تھے اور رسول اللہ کے اہل بیت تھے، امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک آپ دیکھیں، لیکن سب کو شہید کر ڈالا، سب پر مظالم ڈھائے گئے، سب کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و جور کی پالیسی کو روا رکھا گیا. تو عزیزان گرامی، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے قانون میں اور اللہ کی شریعت میں ایک ایسا بہترین نظام اللہ نے پیش کر دیا. اب یہ اختیار اہل اسلام کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ سعادت مند ہونا چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں حقیقتاً کہ یہ دین غالب آئے
تو پھر عزیزان گرامی وہ اصول جو اللہ نے دیا ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی رہبری اس کے سائے میں جمع ہو جائیں تو پھر عزت پائیں گے، دین کی سربلندی ہوگی، دین اسلام غالب آئے گا، جیسا کہ روایات بتلاتی ہیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں جو ہے وہ عظیم مصیبتوں کا دور جب گزر جائے گا، اتنا طولانی عرصہ آپ سوچئے کہ جس میں مختلف قسم کی آزمائشیں ہوں گی اور امتحان ہوگا اہل ایمان کا، اور سخت سے سخت حالات پیش آئیں گے، اور مسلمانوں کا کیا حال ہو جائے گا، کس طرح وہ مغلوب ہوں گے اور کس طرح عالم اسلام میں مشکلات پیش آئیں گی، ان تمام چیزوں کا روایات میں تذکرہ ہے، خبر دی ہے رسول اللہ نے، روایات کو پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ نے خبر دی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرے میں اور اسلامی ریاست میں، اسلامی مملکتوں میں کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ تمام خبریں عملی ہوئیں، اور وہ تمام اخبار جو معصومین علیہ السلام نے دی تھی، رسول اللہ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب کچھ ہمیں اسی طرح ہوتا ہوا نظر آیا تاریخ میں عزیزان گرامی۔ لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو جو اللہ نے رہبری دی، امامت دی ہے، ان کا فائدہ یہ ہے کہ حجت تمام ہو گئی ایک، اور حجت تمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے بھی حالات ہوں اگر وہ حکومت قائم نہ بھی کریں تو ہر دور میں جو ان کی امامت سے وابستہ رہتے ہیں، ان کی ولایت سے تمسک کرتے ہیں اور اس حجت خدا کی اطاعت کرتے ہیں، وہ جو فرائض بیان کریں اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہو عمل کرتے ہیں، تو وہ سرخرو ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہی ایک انسان کی کامیاب زندگی ہے، اور دور گزرنے کے ساتھ بالآخر وہ وقت آ جائے گا، روایت بتلاتی ہیں کہ امام زمان ایک عالمگیر حکومت اسلامی قائم کریں گے، جہاں مستضعفین اور کمزور کر دیے گئے وہ لوگ جن پر ظلم ڈھایا گیا ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے، اسلامی حکومت کے سائے میں ایک جو ہے وہ ایسا معاشرہ قائم ہوگا جہاں امن و امان اور امنیت ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کی حکمرانی ہوگی، عدل و انصاف رائج ہوگا۔ تو عزیزان گرامی یہ جو ہے مسئلہ کلیئر ہے کہ اس انداز سے اعتراض اور اس انداز سے یہ سوچنا کہ امام کی غیبت کا فائدہ کیا ہے کہ امام غائب ہوں اور حکومت قائم نہ کر سکیں، نہیں، آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ روایت میں آپ کی خدمت میں ایک اور پیش کروں کہ آپ دیکھیے کہ غیبت میں رہتے ہوئے بھی، پردے غیب میں رہتے ہوئے بھی وہ امام اپنی برکات سے جو ہے اور جو فیوزات ہیں ان سے لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں، اور لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں، اور آپ کی برکات سے بہت ساری معاشرے کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ حجت خدا کے اس روئے زمین پر ہونا ضروری ہے، روایات بتلاتی ہیں۔ ہم نے بعض روایتوں کی طرف اشارہ کیا، اور اصول کافی میں مطالعہ کر سکتے ہیں آپ، اور وہاں پر وہ بیان ہوئی یہ روایتیں کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے، ہر دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ابواب مختلف قرار دیے ہیں کہ ایک باب مثلا ان الارض لا تخلو من حجت، یہ باب ہے پورا قرار دیا، اس میں روایات کو دیکھیے، اور ایک اور باب ایک نام سے باب الاضطرار الی الحجت، کہ کیا ضرورت اور نیاز مندی ہے حجت خدا کی طرف انسانی معاشرے کی، اس دنیا کی، اس کائنات کی۔ ادھر روایات ہیں، دیکھیے اہم مطالب ہیں جو معصومین علیہ السلام نے روایت میں بیان کیے ہیں، اور اہل تسنن کے ہاں بھی اتفاق سے بعض روایتوں کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا۔ ایسی کافی روایتیں ملتی ہیں کہ جہاں ہر دور میں حجت خدا کے ہونے کی طرف اشارہ ہے یا بیان کیا گیا ہے اس مطلب کو۔ ان میں سے بعض روایت کو ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی امالی میں یہ روایت موجود ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا، عرض کیا میں نے امام کی خدمت میں، فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ، کہ اگر حجت خدا جب غائب ہیں
غائب ہو جائے اور مستور ہو اور چھپی ہوئی ہو لوگوں کی نگاہوں سے، تو کیسے لوگ جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں گے اس حجت خدا سے؟ دیکھیے ایک سوال ذہنوں میں جو آتا ہے، امام سے پوچھا گیا، قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، کما ینتفعون بالشمس اذا سترها السحاب، جس طرح بادل جب چھاتے ہیں دن کے وقت، تو جب بادل چھا جاتے ہیں اور بادل آ جاتے ہیں بلندیوں پر آسمان کی طرف، تو کیا سورج نظر آتا ہے بادلوں میں سے؟ سورج آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، لیکن دن کا وقت ہے اور سورج چھپ گیا ہے بادلوں کے آنے کی وجہ سے، لیکن کیا روشنی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا دن نہیں رہتا ہے، رات آ جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے؟ یا پھر بھی بادلوں میں سے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں دن کا وقت ہو اگر، اور فضا روشن رہتی ہے اور لوگ اس روشنی میں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سورج جو بادلوں میں چھپا ہوا روشنی دے کر دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی پردے غیب میں رہ کر دنیا اور دنیا والوں کو اور کائنات کو اور اہل اسلام کو اسی طریقے سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ تو کلی مطلب ہے جو امام علیہ السلام نے تشبیہ دیتے ہوئے خوبصورت تشبیہ کے ذریعے واضح کیا راوی کے لیے، تاکہ لوگوں کے لیے مسئلہ روشن ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی ہی ایسی پیچیدہ مسائل ہیں، لیکن امام علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرفات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں پردے غیب میں، لہٰذا یہ روایات ہیں کہ ان کی برکت سے کتنی ہی مشکلات ہیں جو اہل ایمان سے ٹل جاتی ہیں، کتنے ہی مصائب ہیں انسانی معاشرے کے لیے جو اس حجت کی برکت کی وجہ سے، اور حجت جس طرح عمل کر رہی ہے اپنا بإذن اللہ و بحکم اللہ، ان کے عمل کرنے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں اور قتل و غارت گری عظیم جو ہے وہ اس انسانی معاشرے سے ٹل جاتی ہے اور دور ہو جاتی ہے، اور بہت ساری برکات اس امام کے صدقے میں دنیا والوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اہل ایمان کی رہنمائی اور اہل ایمان کو جہاں ضرورت ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے، کیسے کی جائے، کس طرح کی جائے، پردے غیب میں وہ بیٹھا ہوا امام فکر میں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے ہمارے حالات کو، اور وہ پردے غیب میں رہنمائی کرتا ہے تصرفات کے ذریعے، اور علماء کی فکروں کو ایک طرف منتقل کر کر، گامزن کر کر، اور ان علماء کے توسط سے، اور اسی طرح اور مختلف انداز ہیں عزیزان گرامی کہ جن کے ذریعے امام زمان جو ہے ان کی رہنمائی سے اور ان کی برکات سے بہت کچھ فائدے اہل دنیا کو، بشریت کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو حاصل ہوتے ہیں۔ بس اختصار کے ساتھ عزیزان گرامی، پس یہ بابرکت آثار اور اثرات امام علیہ السلام کے وجود کے، وہ اگرچہ کہ پردے غیب میں ہیں لیکن غیب میں ہوتے ہوئے بھی مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر، اور وہ فوائد اور مصلحتیں پہنچتی ہیں معاشرے کو۔ لہذا حجت خدا ضروری ہے کہ ہو، اور اس کی برکات سے انسانوں کے معاشرے میں جو ہے بہت ساری مصیبتیں ٹل جائیں، بہت ساری بھلائی معاشرے کو نصیب ہو جائے۔ اور پھر آزمائش اور امتحان ہے، لہٰذا وہ دور آزمائش کا تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام اہل ایمان و اہل اسلام کے لیے ہے کہ کون جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، کس کے قدموں میں ثبات ہے، اس کو جھانچا جائے، آزمایا جائے، پرکھا جائے، دیکھا جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو بیان ہوئی ہیں آثار غیبت کے طور پر، کہ غیبت کے آثار میں کیا ہے عزیزان گرامی، اور اسی طریقے سے وہ حکمتیں و فلسفے جو اختصار کے ساتھ روایات میں جن کا تذکرہ ہم نے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیزان گرامی ایک اور مسئلہ بہت ہی مختصر طریقے سے ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کر دیں، اور وہ یہ کہ طول عمر امام زمان کا مسئلہ، کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی عمر کیسے اتنی طولانی ہو گئی، جبکہ ہم دوسرے تمام انسانوں کو اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جلدی اپنی عمر پوری کر کر، جو قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں اور اپنی طبیعی عمر اور طبیعی زندگی پوری کر کے اپنی عمر گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور امام زمان کو اتنی بڑی اور طولانی عمر نصیب ہوئی ہے۔ یہ کیسے اتنی طولانی عمر ایک انسان کو
طبیعی طریقے سے مل سکتی ہے اور نصیب ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سلسلے میں بس میں آپ لوگوں کی توجہ کو مبذول کراؤں گا کہ آپ دیکھیے کہ اتفاق ایسا ہے کہ جہاں ہمیں شواہد ملتے ہیں تاریخ میں کہ بہت سے لوگوں نے بہت بڑی عمر گزاری ہے اور ان کو اللہ نے اتنی بڑی زندگی نصیب کی ہے، اور قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی داستان موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کئی مقامات پر تذکرہ ہے، مثلا سورہ عنکبوت کی 14ویں آیت ورس نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کی قوم میں وہ ان کے درمیان رہے 1000 سال، 1000 میں 50 سال کم، یعنی 950 برس ان کے درمیان میں رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ تو اب حضرت نوح کا اپنی قوم کے درمیان یہ طولانی عرصہ گزارنا اور یہ طولانی عمر نصیب ہونا، تو یہ تو عمر اللہ نے ان کو عطا کیے کہ ان کے درمیان میں زندگی گزار کر تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کے علاوہ تاریخ میں ایسی داستانیں ہیں، ایسے قصے ہیں بہت سارے لوگوں کے کہ جن کو بڑی بڑی طولانی عمریں نصیب ہوئی ہیں، کئی 100 سال زندگی گزار کر وہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ لہٰذا وہ پروردگار عالم جو ان تمام لوگوں کو عمر طولانی اتنی عطا کر سکتا ہے، تو پھر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو طولانی عمر اگر عطا کرتا ہے تو اس میں تعجب کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیرت کی ایسی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ سائنس جو ہے اور تحقیقات جو ہے وہ جدید یہ بتلاتی ہیں۔ آپ دیکھیے آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، سرچ کریں، تحقیقات کریں تو یہ تحقیقات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ محققین نے اور سائنسدانوں نے اور علم طب کے ماہرین نے جو تحقیقات کی ہیں، وہ تحقیقات کے ذریعے بتلاتے ہیں کہ جو انسانی جسم کے سیلز ہیں، یہ سیلز جن سے مل کر باڈی بنتی ہے، اعضاء بنتے ہیں، جسم تشکیل پاتا ہے، یہ ان سیلز کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ طولانی مدت گزار سکیں، کئی 100 سال اور کئی 100 برس گزار سکتے ہیں، ایک طولانی عمر جو ہے وہ ان کو مل سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ عوامل جو ان سیلز کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان کو فنا کی طرف لے جاتے ہیں اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، اگر ان تمام عوامل سے بچا جائے تو طبیعی طریقے سے اگر حالات سازگار ہوں اور سازگار صورتحال کو فراہم کر دیا جائے تو عزیزان گرامی اس سازگار صورتحال اور حالات کے اندر عادی اور طبیعی طریقے سے ایک انسان 1000 سال سے اوپر تو ایک طولانی مدت جو ہے وہ طبیعی طریقے سے انسان گزار سکتا ہے۔ یہ تحقیق موجود ہے، اس کو آپ نیٹ پر تلاش کر کے اس کو مطالعہ کر کے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال اور یہ وسوسہ کہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے، یہ تو آج کے دور میں بہت ہی کلیئر ایک مسئلہ ہے اور واضح ہو چکا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا